اسی طرح لڑکیوں کا ساس سسر کی خدمت کرنا بھی اسلام میں ثابت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ لڑکی پہ فرض نہیں ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے. اس پہ ذرا وضاحت فرمائیے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اسلام نے جو تصور دیا ہے نکاح کا، اس پہ ایک قید لگائی ہے، محسنین غیر مسافقین. نکاح محض لذت گیری اور شہوت رانی کے لیے نہ ہو، عمر بسر کرنے کے لیے. صحیح، بالکل صحیح. یعنی نکاح کی جو لم ہے، وجہ ہے، قرآن نے وہ بتائی ہے، محسنین، ایک دوسرے کے ساتھ عمر بھر رہنے کا ارادہ. بالکل ٹھیک. محض وقتی طور پر لذت حاصل کرنا مقصد نہ ہو. نہیں ہے. اسی لیے شریعت میں اگر کوئی نکاح معین مدت تک کیا جائے تو کہتے ہیں وہ منعقد نہیں ہوتا. صحیح. نکاح ہمیشہ عمر بھر کے لیے ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے جی میں آپ سے 1 سال کے لیے 1 دن کے لیے شادی کرتا ہوں تو شرعاً نکاح منعقد نہیں ہوتا. جب نکاح ہوتا ہے تو عورت اور مرد دونوں ایک فرد بن جاتے. کوئی ان کے درمیان پردہ نہیں رہتا، کوئی حجاب نہیں رہتا، کوئی ستر نہیں رہتا. ٹھیک ہے. جب وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں تو ساس سسر کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے، ماں باپ کا تصور ہے. اللہ اکبر. میاں کے ماں باپ بیوی کے بھی ماں باپ ہیں، بیوی کے ماں باپ میاں کے بھی ماں باپ. ایک ہو گئے نا دونوں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح. والدین کی خدمت نہیں کریں گے تو کل خود والدین ہوں گے، بھگت لیں گے بھائی. آج جو بہو ہیں کل وہ ساسیں بھی ہوں گی. ڈیفینیٹلی. آج جن پر ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے کل ان کی بہو پر بھی فرض نہ ہو، اور لوگ بھگت رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اب یہ سارا ملبہ اسلام پر گرانا یہ زیادتی ہے. صحیح. اسلام نے تو والدین کے سامنے اونچا سانس لینے سے منع کر دیا، اف تک کرنے سے منع کر دیا، اور فرمایا والدین اگر کوئی خلاف شرع بات کرنے کو کہتے تو وہ کام نہ کرو، لیکن ان سے گستاخی نہ کرو. ان کی بات سن لو، ہضم کر جاؤ، وہ بات مانو نہیں جو شریعت کے خلاف ہے. اللہ کے حکم کے خلاف کسی دوسرے کا حکم مت مانو، خواہ وہ والدین ہو، لیکن اس کے باوجود ان کی توہین نہ کرو، انہیں ڈسہارٹ نہ کرو، جھڑکو نہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ درجہ ہے ماں باپ کا. اللہ. آج کی بہویں جن بچوں کو رات رات بھر جاگ کر پال رہی ہیں، ان سے کل یہ توقع رکھتی ہیں کہ وہ کل انہیں پوچھے نہیں کہ سال میں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھا نا، انسان کا بچہ پالنا، یہ وہ جذبہ جو اللہ نے ماں اور باپ کے اندر ودیعت کر دیا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل ہے صحیح. جی. تو آج رات رات بھر جاگ کر جس بچے کو پال رہی ہو، جس بچی کو پال رہی ہو، کل کیا خیال ہے تمہارا کہ جب تم بوڑھی ہو جاؤ، وہ جوان ہو، تو تمہیں نہ پوچھ. اللہ اکبر. وہ تو ایک حقائق ہے نا کہ کسی نے بیٹے کو ایک کمبل دیا پرانا سا کہ بچہ یہ دادا کو دے دو، تو اس لڑکے نے کوئی کینچی تلاش کر کے اسے دورہ کر کے درمیان سے کاٹ ڈالا. تو اس نے پوچھا والد نے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا تھا آپ کے لیے رکھ رہا ہوں. کل آپ نے بھی تو دادا بننا ہے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو بھئی یہ آپ اسلام کے ذمہ نہ لگائیں. اسلام نے تو قرآن حکیم میں بہت تاکید فرمائی ہے والدین کی خدمت کی. بلکہ یہ دیکھیں عجیب بات ہے، فرمایا اگر والد یا والدہ کوئی ایسا کام کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو وہ مت کرو، لیکن ان کے سامنے انہیں جھڑکو نہیں، ان کی توہین نہ کرو، انہیں یہ نہ کہو کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا، سن لو، اس پہ عمل نہ کرو. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بات کرو بڑے مہربانی اور بڑی شفقت سے. سبحان اللہ. تو یہ ساس سسر پھر سے ان کی شادی نہیں ہوئی. پھر شادی نہیں ہوئی،
پھر یہ وہی سلسلہ ہے. اور یہ ان لوگوں سے پوچھیں جو فیملی سسٹم کو چھوڑ چکے ہوئے وہ کتنا پچھتاتے ہیں اور انہیں کیا کیا اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ مولوی کے ذمے کیوں کوئی مولوی یہ نہیں کہتا. پتہ نہیں بس یہ بھی پھر وہی والی بات ہے نہیں کہ کوئی مولوی یہ نہیں کہتا.